تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں برائیوں کے خاتمے کے لیے سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد میں تشریف لائے، اور آپ نے ہر برائی کا مقابلہ کیا، اور بہت تھوڑے سے زمانے میں قرآن کریم کے احکام کو اور قرآنی زندگی کو پورے عالم کے حوالے کر دیا۔ آقا نے جہاں بے شمار برائیوں کا خاتمہ کیا، ان برائیوں میں سے ایک برائی سود اور ربا بھی ہے۔ ربا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لغت میں زیادتی کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں ابن عربی کہتے ہیں المراد بالربا فی الآیت کل زیادت لا یقابلها عوض، ہر ایسی زیادتی ربا کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو۔ امام جساس کہتے ہیں هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض، یعنی کسی کو ادھار دے اور یہ شرط لگا دے کہ اتنے زمانے کے بعد میں، اس مدت کے بعد میں آپ اس چیز کو واپس کریں گے، میں اتنا نفع لوں گا۔ مثلا 10,000 روپے اس نے دیے اور کہا کہ 6 مہینے کے بعد آپ پیسے دیں گے تو میں 12,000 روپے لوں گا، یہ 2,000 روپے سود کے ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر خود سود کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر ایسا قرض جو نفع کو حاصل کرنے والا ہے وہ سود ہے۔ آج امت کے اندر سود جیسی بیماری پیدا ہو چکی ہے، ہمارا رات دن کا یہ مشغلہ بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ کوئی انسان سود سے نہیں بچے گا بلکہ سب سود کھائیں گے۔ اگر کوئی سود کھانے والا نہ ہو تو کم سے کم اس کی بو تو اس تک ضرور پہنچ جائے گی۔ آج وہ زمانہ جو میرے آقا تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 برس پہلے جس کی خبر دی تھی، وہ زمانہ ہمارے بیچ میں آ چکا ہے۔ ہم لوگ مختلف طرح سے سودی کاروبار میں رہتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل تو سٹے میں بہ گئی۔ کھیل ہو رہا ہے پاکستان کا، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، کسی دوسرے ملک کا، لاکھوں کروڑوں روپے ہم سٹے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جو میرے آقا تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ختم فرمائی تھی۔ آقا کی تشریف آوری سے پہلے حال یہ تھا کہ ہر قوم سود میں پھنسی ہوئی تھی، سود کی لعنت میں گرفتار تھی۔ میرے آقا کے اوپر جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ نے اس آیت کو اور دیگر مضامین، اس مضمون کی دوسری آیتیں ہیں، ان کو نازل فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ایک دم سود سے توبہ کرنی اور ماحول اچھا ہو گیا۔ لیکن آج پھر ہم لوگ سود میں گرفتار ہو رہے ہیں، اس لیے مناسب لگتا ہے کہ سود سے متعلق کچھ باتیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو اس سلسلے میں وعید فرمائی ہے
اور قرآن کریم نے جو اعلان فرمایا ہے آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ میرے بھائی، سود میں تعریف کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، ہر زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو وہ سود ہے، ہر قرضہ جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ اسی بنیاد پر آقا نے بیع مزابنہ اور بیع محاقلہ جیسی بیعوں کو منع فرما دیا۔ بیع مزابنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باغ ہے ہمارا، باغ پر پھل لگا ہوا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر میں کھجور ہوتے تھے، کھجوروں کی پیداوار ہوتی تھی، تو کھجور پیڑ پر لگے ہوئے ہیں، ان کے بدلے میں ہم ٹوٹے ہوئے کھجور دے دیں، کھجور کے بدلے میں کھجور اندازے سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے ہی محاقلہ، کھیت میں کھڑے ہوئے گیہوں ہے یا چنا کھڑا ہے یا کوئی دوسرے قسم کا غلہ ہے جو کھیت میں کھڑا ہوا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں ویسے اپنے گھر کے غلے کے بدلے اسی چیز سے، تو یہ اندازے سے بیچنا بھی اللہ کے نبی سرکار دو عالم علیہ السلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ زمین لیتے ہیں، زمین کبھی لیتے ہیں ٹھیکے پر، کبھی 5 ایکڑ، کبھی بٹائی میں۔ اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی زمین والے کو پیسے دے دیتے ہیں، مثلا 5 بیگھے زمین ہے، 2 لاکھ روپے اس کو دے دیے، تو یہ 5 بیگھے زمین ہم بو رہے ہیں، ہمارے 2 لاکھ روپے جو کے تو ہے وہ گھٹتے نہیں۔ جب بھی آپ 2 لاکھ روپے دے دیں گے اپنی زمین چھڑا لیں گے، تو یہ جو پیداوار ہو رہی ہے زمین سے کس چیز کے بدلے میں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ بھی سود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی سود قرار دیا ہے، اور سود کی مضرتیں اور اس کے نقصانات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے سے پہلے آپ عقل کی روشنی میں سمجھیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود سے نفع آتا ہے، لیکن یاد رکھنا سود سے نفع اٹھانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر نفع نہ ہو، ہر چیز کے اندر نفع ہوتا ہے اور ہر چیز کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر نفع زیادہ ہوتا ہے اس کو نافع کہتے ہیں، جس کے اندر نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کو نقصان دینے والی اور مضر کہتے ہیں۔ لہذا سود کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ نفع اٹھانے والے چند لوگ ہو سکتے ہیں، جو صرف مالدار لوگ ہیں وہ نفع اٹھا سکتے ہیں، لیکن پوری ملت غریب ہے اور غریبوں کا اس میں خون چوسا جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات غریب آدمی قرضے میں اتنا گر جاتا ہے کہ قرضے کی وجہ سے اور سود کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ سود اچھی چیز نہیں ہے۔ عقل بھی اسی بات کو کہتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بینک کا نظام قائم ہو چکا ہے، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو بینک کا جو نفع ہے کوئی عقل رکھنے والا آدمی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بینک جتنا سود دیتا ہے اس سے گھر کا گزارا ہو سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ سود کسی بھی اعتبار سے عقل کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس سلسلے میں جو بیان فرمایا اس کو سن کر کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل کر رکھی تھی، ان کے اوپر اتنی رحمتیں نازل کی گئی ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو یہود کے برابر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو مالا مال فرمایا ہے، لیکن جب تورات کے اندر اللہ نے سود کو حرام اور ناجائز قرار دیا تو ان کے علماء نے رقیق اور باریک
اور گندی تحریف اس میں کی، اور کہا کہ یہ جو سود کے سلسلے میں تورات کے اندر احکام ہے یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہ لے۔ البتہ کوئی اگر عیسائی ہے، کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تو اس سے سود لے سکتے ہیں، بلکہ ان کا بہت بڑا پادری تھا، وہ بہت بڑا ان کا عبادت گزار اور ان کا عالم تھا، اس نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ سود ڈبل سے ڈبل اتنا لیا جائے کہ دوسرا انسان جو کسی دوسرے مذہب کا ہو وہ سود ہی میں پھنس کر کے رہ جائے اور اصل سرمایہ سے بھی زیادہ سود ہو جائے بلکہ دو چند ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان یہود نے اپنے اوپر سود کو جو ان کے اوپر حرام کیا گیا تھا اس میں تعویل کر کے اس کے اوپر دروازے کھول لیے اور اس کو جائز قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، ان کی پکڑ فرمائی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے اپنی بہت ساری نعمتوں سے ان ظالموں کو، ان یہودیوں کو محروم کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ ایک تو ظلم کی وجہ سے یہ ظلم کیا کرتے تھے لوگوں کے اوپر، اور دوسرے اگر کوئی راہ راست کے اوپر آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ کے پیغام لانے والوں کو ساتھ دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ کوئی انسان اگر جڑنا چاہتا تھا تو اس انسان کو اس راستے سے روکتے تھے، اس راستے سے الگ کرتے تھے۔ قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جن کا مشن صرف یہ تھا کہ آمنوا وجہ النہار، دن کے شروع کے حصے میں ایمان قبول کر لو اور آخر حصے میں انکار کر دو، تاکہ لوگ جان جائے کہ مذہب جھوٹا ہے، تاکہ لوگ اس بات کو مان لیں کہ یہ مذہب کسی لائق نہیں۔ اس لیے انہوں نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب تک کو جھٹلانے کی اور اس کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو اس راستے سے روکنے کی انتھک اور ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ذلیل کیا، اللہ نے خود ان کو بھی ذلیل فرما دیا۔ اور اللہ کی ہزاروں رحمتوں سے جو وہ محروم ہوئے ہیں اس کی تیسری وجہ قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، تو اللہ نے اپنی رحمت سے یہود کو دور کر دیا۔ تو یہود جو اللہ کے سب سے زیادہ قریبی تھے، وہ کہتے تھے ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو یہ کہتے تھے، لیکن جب سود جیسی لعنت اللہ نے ان کے اندر پیدا کر دی اور وہ سود جیسی لعنت کے اندر ملوث ہو گئے تو اللہ نے ان کو دھتکار دیا، ایسا دھتکارا کبھی دریائے قلزم میں ان کو ڈبویا جاتا ہے، اسی طریقے سے کبھی ان کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے، کبھی بندروں کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے، کبھی کسی اور طرح سے عذاب آتا ہے، مثلاً بخت نصر کی شکل میں عذاب آتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے ان ظالموں کو اس طرح سے سود لینے کی بنیاد پر ذلیل کیا کہ آج دنیا کے جس روزے میں ہے، جس خطے میں ہے، قیامت تک کے واسطے اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے واسطے ذلت کو اور غربت کو، فقر و فاقے کو لازم کر دیا ہے یہود کے واسطے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ سودی کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب جائیں گے تو ان کا حال بڑا عجیب ہوگا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میدان حشر قائم ہوگا، جب میدان عدل قائم ہوگا، ساری دنیا کے اولین و آخرین کا
اجتماع ہوگا، سارے انسان جمع ہوں گے، سارے پیغمبر جمع ہوں گے، سارے رسول جمع ہوں گے، اس وقت میں اللہ کے سامنے سود کھانے والے لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی انسان کے اوپر جن کا اثر ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، ہوا کا اثر ہو جائے، اور جنات اس میں محدود الحواس بنا دے، یعنی اس کو پریشان کر دے، تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سود کھانے والے کو جمع فرمائیں گے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے میں، یہ دنیا میں غریبوں کا خون نکالنے میں، یہ دنیا میں غریبوں کا مال ہڑپ کرنے میں شرماتے نہیں تھے، بے شرمی سے غریبوں کے مال کو ہڑپ کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ آج ان کو وہ سزا دے گا جو دنیا والے دیکھتے ہوئے ہوں گے، اور ان کی بے شرمی آشکارا اور ظاہر ہوگی۔ سود لینے کی بنیاد پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سود لینے سے باز نہ آئے، اگر سودی کاروبار سے باز نہیں آتے ہیں، قرآن شریف کہتا ہے مخاطب کر کے تو فَاصَلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا اعلان جنگ ہے، یعنی ایسے انسان سے جو سود لینے والا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جب کسی کی پکڑ کرتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو اللہ کے مقابلے پر آتا ہے، اللہ اس کو پارا پارا کر دیتا ہے، پاش پاش کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو دنیا کے اندر بھی عبرت آمیز بنا دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ سزا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ نمرود جب اللہ تعالیٰ کی مقابلے کا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا اعلان کیا، فرعون نے جب اللہ کے مقابلے کا اعلان کیا تو اللہ نے نمرود کو بھی پکڑ میں لیا، فرعون کو بھی پکڑ میں لیا۔ نمرود کے اوپر ایک مچھر جو زمین کے اوپر رہنے والی چیزوں میں غالباً سب سے کمزور ہے، اللہ نے اس مچھر کو اس کے اوپر مسلط کیا جو صحیح روایات کے مطابق 400 سال تک اس کے دماغ میں رہا، اور اس کے دماغ کو اس کے بھیجے کو کھاتا رہا، جس سے اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو کبھی اپنے سر پر تماچے بجواتا تھا، کبھی چپل بجواتا تھا، کبھی جوتے بجواتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اپنے سر کے اوپر وہ ہتھوڑے بھی بجوایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شان کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے اوپر پکڑ فرمائی۔ اس لیے جو لوگ سود لینے والے ہیں، یاد رکھنا وہ اللہ سے گویا اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر ہے جو سود کے اوپر، سودی کاروبار کرنے والوں کے اوپر لعنت بھیجنے والی ہے، اور بہت سارے مضامین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد میں بہت سارے اکابر ہیں، کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے سودی عنوان سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں۔ ان 7 چیزوں میں سے میرے آقا نے ایک چیز اس سود کو، اس بیاج کو، اس غنڈہ گردی کو، اس حرام کے مال کو قرار دیا ہے کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرنے والا ہے تو ایسا انسان اللہ کی پکڑ میں آئے گا، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی شکلیں مست کر دیتے ہیں۔ سودی کاروبار کرنے والا انسان الگ سے پہچان میں آتا ہے، اس کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ ایک روایت ہے میرے آقا نے فرمایا 4 انسان ایسے ہیں جن کو اللہ کسی حال میں معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک مشرک، شرک کرنے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے والا، اور چوتھا سودی کاروبار کرنے والا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، سود
سود پر گواہ بننے والا بھی، یہ سارے کے سارے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سارے کے سارے لوگ، چاہے سود دینے والا ہو، چاہے سود لینے والا ہو، چاہے سود پر گواہی دینے والا ہو، گواہ رکھنے والا ہو، چاہے سود کو لکھنے والا ہو، سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ اس لیے بینک کی اجرت کو، بینک میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے، علماء کرام نے فتاویٰ کے اندر ناجائز اور حرام لکھا ہے، کیونکہ وہ بھی گویا سود لینے والے کے ساتھ میں شریک ہے، اس لیے کہ سودی کاروبار کو وہ اپنے قلم سے، اپنے کمپیوٹر سے لکھ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ایک روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ رات دو شخص میرے پاس آئے، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ کو اٹھا کر کے بیت المقدس تک لے گئے۔ پھر وہاں سے ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک نہر ہے، خون کی نہر، پانی کی نہر نہیں بلکہ خون کی نہر ہے۔ ایک شخص اس نہر کے اندر کھڑا ہے، ایک شخص کنارے پر کھڑا ہے، کنارے پر جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور یہ جو اندر کھڑا ہوا شخص ہے جب یہ باہر آنا چاہتا ہے، جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو باہر جو کنارے پر کھڑا ہوا انسان تھا وہ اس کے پتھر مارتا ہے، پتھر لگنے کے نتیجے میں پھر وہ خون کی نہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا حال ہے، کیا پریشانی ہے، کس بات کی سزا بھگت رہا ہے؟ تو مجھے بتانے والوں نے بتایا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو سودی کاروبار کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کیے ہوئے ہیں اور وہ سودی کاروبار کی سزا کو یہاں بھگت رہا ہے۔ ایک روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے جب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو ہم رات و برق سے گزرے، وہاں سے گزرنے کے بعد دیکھا کہ بعض ایسے انسان ہیں جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، جیسے رہنے کے مکان ہوتے ہیں، جیسے رہنے کے کمرے ہوتے ہیں، اتنے موٹے موٹے ان کے پیٹ ہیں۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے، ان لوگوں کے پیٹ اتنے موٹے موٹے کیوں ہیں اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو جو نظر آ رہے ہیں کیوں پھر رہے ہیں؟ تو جبریل نے بتایا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے تھے، جو غریبوں کا خون چوستے تھے، غریبوں کو دونوں میں فرق کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث متواترہ صحیحہ احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو ایک تفصیل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں ذہن نشین فرما لینا چاہیے کہ سودی کاروبار چند وجہوں سے ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں سودی کاروبار سب سے پہلے یہود نے شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفوست کی بنیاد پر ان کو اپنی لاکھوں کروڑوں نعمتوں اور رحمتوں سے محروم کیا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نسل سے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے چھین لیا۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ انہوں نے سودی کاروبار کیا۔ نمبر 2، سودی کاروبار مشرکین مکہ کی پیداوار ہے۔ مشرکین مکہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر پکڑ فرمائی اور ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اگر ہم بھی اس کاروبار کو کرتے ہیں تو قرآن کریم نے جو مشرک کی سزا نازل فرمائی ہے وہی سود کھانے والے کی، سود لینے والے کی بھی سزا ہے۔ نمبر 3، سودی کاروبار سے غریبوں اور محتاجوں کے اوپر مصیبت بن جاتی ہے، بلکہ بسا ہوتا سودی کاروبار میں غریب پھنس کر کے جان دے دیتا ہے۔ میرے بھائی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمارے آئیڈیل صحابہ ہے، ہمارے نقوش صحابہ ہے، وہ صحابہ جو اپنے پیٹ کو
हुरैरा के हाल को देखो। अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं, मस्जिद के दरवाजे पर गिर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद अबू हुरैरा मजनून हो गए, शायद पागल हो गए। कोई आपके ऊपर पैर रखता है, कोई किसी तरह से आपको हटाता है, लेकिन न वो भूख की वजह से, न वो किसी पागलपन की वजह से परेशान थे, न कोई और मौजूद था, सिर्फ भूख की बुनियाद पर परेशान थे। मेरे आका को देखकर, आपके मुबारक देश के ऊपर वो आका जिसने कायनात को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, वो आका जिसके सदक़े में सारे रसूलों को रिसालत मिली, वो आका जिसके सदक़े में इंसानियत को वजूद मिला, आपके शिकन पर, आपके मुबारक पेट के ऊपर तो पत्थर होते थे, लेकिन मेरे आका को अल्लाह का हुक्म होता है, वला तमुद्दन्ना अयनैका इला मा मत्ताना। ए पैगंबर याद रखना, ए पैगंबर उम्मत को बता देना, चाहे भूख है तिलक तिलक करके आप रुखसत हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन इन जालिमों के मालों की तरफ, इन काफिरों के मालों की तरफ आप निगाह भी उठा करके न देखना। मेरे आका को तो इस बात की तालीम है, हम हराम और हलाल की तमीज नहीं रखते। मेरे आका की ये तालीम नहीं। सहाबा भूखे रहते थे लेकिन हलाल की रोजी खाते थे, इसलिए अल्लाह ने उनको मकाम दिया था कि दुनिया की सारी ताकतें उनके सामने झुक जाती थी। वो पेवंद लगे हुए कपड़ों में जब शहंशाहों के दरबार पर जाते थे, शहंशाह दरबार को छोड़ देते थे कि अल्लाह के शेर आ चुके हैं, अल्लाह के शेर यहाँ आ चुके हैं। अफ्रीका के सहारा और जंगल का हाल आपने सुना होगा, जब अल्लाह का कुछ शेर उस जंगल में जाते हैं तो कुछ लोग उन्हें कहते हैं तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो। इस जंगल में अगर कोई जानवर भी आ जाता है, यहाँ के रहने वाले शेर उस जानवर को भी खा जाते हैं, उस इंसान उस हर चीज को खा जाते हैं जो इस जंगल के अंदर आते हैं। तुम यहाँ आखिर आकर के क्या करोगे? तो उन अल्लाह वालों ने वो सूद नहीं खाते थे, वो हराम रोजे नहीं खाते थे, उन अल्लाह वालों ने कहा कि ए जंगल के शेरों, ए चीतों, ए हाथियों, मुतवज्जो हो जाओ, आज अल्लाह के शेर इस जमीन पर आ चुके हैं, इस जंगल को खाली कर दो। तारीख बयान करती है कि हाथी अपनी गर्दन को झुकाए एक तरफ जाता है, शेर अपनी गर्दन को झुकाए चला जा रहा है। क्यों? वो लोग हराम की रोजी नहीं खाते थे, वो सूदी कारोबार नहीं करते थे। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं। तारीख उठाओ, अपने हालात पढ़ो, सीरिया के मुसलमानों को देखो क्या जुल्म सितम है उनके साथ में, अफगानिस्तान के हाल को पढ़ो, और खुदा की कसम याद रखना मुसलमानों, याद रखना कोई दौलत, कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुसलमानों को इज्जत दे सके। उस वक्त तक जब तक हम आका की तालीमात के मुताबिक अपने आप को न बना ले, जब आका के मिसाल के मुताबिक हम अपने आप को बना लेंगे तो दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी दौलतें, दुनिया की सारी हुकूमतें हमारा एहसास करने वाली होंगी, हमारा एहतराम करने वाली होंगी। शर्त यह है कि हम आका के मिसाल के मुताबिक, आका की शरीयत के मुताबिक, आका की जिंदगी के मुताबिक, आका के अखलाक के मुताबिक, आका के मुआमलात के मुताबिक अपने आप को बना लें। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोजी कमाने की और हलाल रोजी खाने की, अपने बच्चों को हलाल की कमाई पर लगाने की तौफीक नसीब फरमाए, और सूद जैसी लानत से, सूद जैसी नहूसत से हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को, इस मदरसे के कारकुनान को, मुआविनीन को, सबको भरपूर यहाँ इस प्रोग्राम के मुनाकिद करने का बेहतरीन पद अता फरमाए। हम सबको दीन की बातें, कीमती बातें, कुरान की बातें, अहादीस मुबारका की बातें सुनने की तौफीक नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तस्कीन दिले महजून हुई वो सही करम फरमा भी गए, तस्कीन दिले महजून हुई वो सही करम फरमा भी गए, इस सही करम को क्या कहिए बहला भी गए, तड़पा भी गए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। पहली बार सुना लेकिन माशाअल्लाह जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा
माशाअल्लाह इस मजलिस का हक अदा किया हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया ने। अल्लाह हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए, मज़ीद तरक्कियात से नवाज़े।